أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحہ نمبر 24 سورۃ البقرہ آیت نمبر 168 رکوع سے. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا اللہ تبارک و تعالی نے آخری چند آیتوں میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو تمام نشانیوں کے جو اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ان کے سامنے واضح فرما دی، پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. اور یہ بھی بتایا گیا کہ جب یہ کل قیامت کے دن دیکھیں گے اور اللہ کی قوت کو اور اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے تو یہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ اصل قوت تو اللہ کی تھی، ہم تو اللہ کے ساتھ ویسے دوسروں کو شریک کیا کرتے تھے. اور یہ آیت گزر گئی کہ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. لیکن اللہ کی رحمت دیکھیے کہ باوجود اس کے کہ اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، جس نے بنایا ہے اس کے ساتھ شریک ٹھہرا دیے، جس نے پیدا کیا جو رزق دیتا ہے تو اس کے ساتھ پتھروں کو اور بتوں کو برابر کر دیا، انسانوں کو اس کے برابر کر دیا، ان کی مخلوقات کو، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ پاک سب کو رزق دیتا ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایہا الناس، اے لوگو، کلو مما فی الارض، اے لوگوں میں یہ نہیں کہا کہ اے مسلمانوں، صرف مسلمانوں کو نہیں دیتا، کافر ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، جو بھی ہے، اے لوگو کلو، تم سب کھاؤ، مما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، لیکن حلالا طیبا، حلال کھاؤ اور پاکیزہ خوراک کھاؤ. آپ کی غذا حلال ہونی چاہیے، پاکیزہ ہونی چاہیے، سب کھاؤ. تو یہ اللہ کی رحمت عامہ ہے کہ کافر کو بھی دیتا ہے اور مسلمان کو بھی دیتا ہے، رزق دیتا ہے. اور یہی صفت اللہ کی رحمان کی صفت ہے جو ہم نے پہلے وہ پڑھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اور الحمد شریف میں. ہوا یوں کہ بنو ثقیف اور بنو عامر یہ چند قبیلے تھے، بنو مدلج، تو وہ لوگ چند جانوروں کو ایسے چھوڑ دیتے تھے جنگل میں کہ یہ لات کے نام پہ، یہ عزا کے نام پہ، مثال کے تو بتوں کے نام پہ جانور چھوڑ دیتے. تو بت ضروری نہیں، کسی اور کے، اللہ کے سوا کسی بھی کے نام پہ، چاہے وہ انسان ہے یا جن ہے یا شیطان ہے یا بت ہے یا نبی ہے یا پیغمبر ہے یا ولی اللہ ہے، اللہ کے نام کے سوا کسی بھی نام سے اگر آپ جانور کو اس کے نام پہ ذبح کر دیتے ہو وہ جائز نہیں ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے.
تو یہ مشرک کیا کرتے تھے اور بنو خزاع، یہ لوگ کیا کرتے تھے، جانوروں کو اس طرح چھوڑ دیتے تھے اور پھر اپنے اوپر ان جانوروں کو حرام کر دیتے تھے کہ اب اس کو ہاتھ لگانا ہمارے لیے حرام ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ اللہ کے نام پہ ہو گئے، یہ جانور ہم نے اللہ کے نام، وہ اللہ کے نام سوری بتوں کے نام کے ہو گئے، تو اب ہم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، یہ ہمارے اوپر حرام ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ایک چیز حلال ہے تو تم کھاؤ، تمہارے حرام کہنے کی وجہ سے وہ چیز حرام نہیں ہوتی۔ تو اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو اپنے اوپر حرام کوئی بھی شخص نہیں کر سکتا، اور یہ بات عام ہے ہماری زبان میں۔ جب بندہ کہیں جاتا ہے کہ یار کھانا کھاؤ یا یہ کھاؤ، کہ حرام ہے کہ میں یہ کھاؤں، ہاتھ لگاؤں اس کو، تو بھائی حرام نہیں ہوتا اس سے۔ ایک چیز حلال ہے تو آپ 10 دفعہ حرام کہو، اس سے حرام نہیں ہوتی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ہیں اور چند کچھ کھانا کھا رہے ہیں، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ہیں اور چند کچھ کھانا کھا رہے ہیں، ایک بندہ بھی بیٹھا ہے پاس، تو اسے کہتا ہے کھانا کھاؤ، تو وہ دور بیٹھ گیا، کہا بھائی کیوں نہیں کھا رہے؟ اس نے کہا میں نے قسم کھائی ہے کہ میں اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اس نے کہا ادھر آ، قسم کا کفارہ ادا کرو اور یہ چیز کھاؤ۔ تو اس طرح اگر کوئی قسم کھاتا ہے کہ قسم سے میں شہد نہیں کھاؤں گا، میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا، مثال اوقات بہت دیکھا ہوگا آپ نے کہ میں کولڈ ڈرنکس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، میں توبہ کرتا ہوں اس سے، میں قسم کھاتا ہوں، تو یہ چیز اس وجہ سے حرام بھی نہیں ہوتی، اور آپ کو چاہیے کہ آپ قسم توڑو، اس کا کفارہ ادا کرو۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ 3 دن روزے رکھو، تاکہ پھر اگلی مرتبہ تم اس طرح قسم نہ کھاؤ۔ تو اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو کوئی حلال نہیں کر سکتا، اور اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کوئی حرام نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم حلال کھاؤ، حرام سے بچو، طیباً پاک مال کھاؤ۔ تو حلال کے ساتھ پاک بتا دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حلال چیزیں ہیں وہ پاک بھی ہے، اور جو حرام چیزیں ہیں وہ نجس ہیں، اس کے اندر نجاست ہے، وہ ہمارے لیے مضر ہے۔ تو حلال اور پاکیزہ چیزیں کا حدیث میں آتا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرو کہ اللہ پاک مجھے مستجاب الدعوات بنا لے۔ مستجاب الدعوات کا مطلب سمجھتے ہیں کہ میں جو بھی دعا کروں تو وہ قبول ہو جائے، وہ بالکل لگے، جو بھی زبان سے دعا نکالو تو وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرو۔ یہ دعا اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ مکہ مکرمہ جاؤ اور پہلی نظر جب کعبے میں پڑتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے، تو بندہ کہے گا میں کی مانگو گی، کیا مانگو گے؟ تو علماء کہتے ہیں اس وقت یہ دعا مانگو کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، مجھے ایسا بندہ بنا دے، میں جو بھی دعا کروں اس کے بعد وہ قبول ہو جائے۔ تو آپ کی ساری دعائیں اس میں آ گئی، اس کے بعد جو بھی دعا کرو گی قبول ہو۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پوچھا، یا رسول اللہ میں ایسا بننا چاہتا ہوں کہ میری ہر دعا قبول ہو۔ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم حرام سے اطب مطعمک، تم اپنا کھانا پاک کرو، پاکیزہ کھانا کھاؤ، حلال کھاؤ، تکن مستجاب الدعوہ، تم مستجاب الدعوہ بن جاؤ گے، تمہاری ہر دعا اللہ قبول کرے گا۔ اور آگے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک لقمہ بھی حرام کا کھاتا ہے تو 40 دن اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور پھر فرمایا کہ اگر حرام کے کھانے سے یا سود کے کھانے سے آپ کے بدن کا ایک جز، کہ اگر حرام کے کھانے سے یا سود کے کھانے سے آپ کے بدن کا ایک جز بھی یہ گوشت کا بڑھ گیا تو اس گوشت کے لیے سب سے بہتر جگہ جہنم کی آگ ہے، آپ کا بدن نہیں۔ یعنی وہ گوشت کا ٹکڑا جہنم کے آگ میں جلے، یہ اس کے لیے بہتر ہے جو بدن کا ایک جز بھی حلال یا سود کے کھانے کی وجہ سے وہ بڑھ گیا ہو۔ تو اس لیے اپنے کھانوں کو پاک کرنا اور اپنے آپ کو سود سے پاک کرنا، یہاں پر بہت بے احتیاطی بعض لوگ کرتے ہیں کہ کچھ بھی کہو، چلو ایک ساتھی کو دیکھا کہ بسم اللہ الرحمن، یا اللہ میرے لیے حلال کر دے۔ حلال نہیں ہوتی چیز، ایک چیز حرام ہے تو حرام ہے، وہ کلموں سے نہیں حلال ہوتی، وہ پھر دعاؤں سے نہیں حلال ہوتی۔ تو اس لیے کیا کرے، اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ حلال کا ایک لقمہ بھی کھاؤ گے
پھر نمازیں پڑھو، دعا کرتے رہو، نہیں قبول. نہ نماز حرام کی، نہ نماز قبول ہے، نہ دعا قبول ہے، نہ کوئی اور عبادت قبول ہے اگر حرام کا ایک لقمہ بھی کھایا تو آپ سمجھے حرام. اچھا حرام وہ صرف نہیں ہے کہ خنزیر کھاؤ، بھوتا کھاؤ یا کوئی اور چیز، کسی اور کی چیز کھاؤ، یہ بھی حرام ہے. ایک ہے حرام جو خود حرام ہے، یعنی جیسے خنزیر ہے، شراب ہے، یہ چیزیں تو بذات خود حرام ہے، وہ آپ اپنے حلال کی کمائی سے بھی جا کے خریدو تو حرام ہے، اور کہیں سے چرا کے لے آؤ تو بھی حرام ہے. اور بعض چیزیں جو حلال ہے کھانے میں لیکن آپ کے لیے حلال نہیں ہے، کسی اور کی ملکیت ہے. آپ گئے کسی کے ہاں، دیکھا گیا کھانے پینے کی چیز بغیر اجازت کے اٹھا دی، کسی کے ہاں چوری کر کے لے آئے تو چیز حلال ہے، وہ جوس ہے مثال کے طور پر، وہ کچھ اور ہے، وہ چیز ہے حلال لیکن آپ کے لیے حرام ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. کمایا کسی کے حق کو مار کر تو نے وہ مال کمایا تو وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، کیونکہ وہ آپ کے لیے جائز ہے ہی نہیں. تو جائز نہیں ہے تو وہ ایک لقمہ بھی کھاؤ گے آپ کی 40 دن کے عبادت گئی. تو آپ بتائیں وہ ایک لقمہ کھانا کتنا نقصان دیتا ہے؟ اگر پتہ ہو کسی کو تو کھائے گا وہ لقمہ؟ کبھی بھی نہیں. اور پھر اس سے جو بدن کا جز بنتا ہے، کیونکہ ہم جو کھاتے ہیں جو پیتے ہیں اس سے تھوڑا سا حصہ ہمارے بدن کا اور ہمارے خون کا جز بن جاتا ہے، باقی جو فضلہ ہے، جو غیر ضروری چیزیں ہیں وہ خارج ہو جاتی ہے. تو جو بھی بدن کا جز بنتا ہے حدیث کے مطابق اس کے لیے اولا بالنار، اس سے بہتر ہے کہ وہ آگ میں جلے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حلال کھاؤ، پاکیزہ مال کھاؤ، حرام سے بچو، نجس سے بچو. آگے فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا، اور تابعداری مت کرو تم سب، خطوات الشیطان، شیطان کے قدم کے، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ عدو تمہارا، لکم تمہارے لیے، عدو مبین ظاہر دشمن ہے. وہ دشمن ہے تمہارا، صاف دشمن ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں. تو شیطان جو بھی آپ کو حکم دیتا ہے وہ غلط ہوگا. آگے فرماتے ہیں انما یأمرکم، وہ تو صرف حکم دیتا ہے، بالسوء، صرف برائی کا، والفحشاء، اور بے حیائی کا. وہ تو صرف برائی کرنے کا، گناہ کا، اور والفحشاء، اور بے حیائی کا ہی حکم دیتا ہے. شیطان جو بھی حکم دیتا ہے وہ برائی اور بے حیائی کا دیتا ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ، اور اس بات کا حکم دیتا ہے کہ کہو تم علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، وہ باتیں جو تم نہیں جانتے، یعنی جھوٹ باندھو اللہ پر. تو اللہ پہ جھوٹ باندھو اور برائی اور بے حیائی کے کاموں کی دعوت دیتا ہے شیطان. یہاں پر مفسرین کہتے ہیں شیطان انسان کو برائی اور فحشاء اور بے حیائی کی دعوت دیتا ہے. انسان کے اندر دو قوت ہے، ایک قوت عقلی ہے اور ایک قوت شہوانی ہے. قوت عقلی، یہ اس کے عقل استعمال کرتا ہے تو وہ چیز اسے خیر کی طرف دعوت دیتا ہے، اور قوت جو شہوت ہے انسان کے اندر وہ برائی کی طرف دعوت دیتا ہے. یا پھر شیطان ہے، وہ برائی کی دعوت دیتا ہے، اور فرشتے وہ خیر کی دعوت دیتے ہیں. فرشتے الہام کرتے ہیں دل میں. شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور برائی کا ہی ڈالتا ہے، لیکن اس کی مختلف اقسام ہے. کبھی کبھی پتہ ہے شیطان خیر کی بھی دعوت دیتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ شیطان برائی کی ہی دعوت دیتے ہیں. میں مثال سے آپ کو سمجھا دوں. برائی تو ظاہر ہے کیونکہ، لیکن کبھی کبھی آپ دیکھو گے کہ دو چیزیں ہیں، دو کام ہیں، ایک ہے افضل کام ہے، ایک ہے اس سے تھوڑا سا کم درجے والا. تو شیطان کی کوشش یہ ہوگی کہ اگر یہ بندہ نیکی کرتا ہے یہ افضل والی نیکی نہ کرے، یہ اعلیٰ نیکی نہ کرے، وہ آپ کو چھوٹی نیکی میں مصروف رکھتا ہے. نیکی آپ نے ایک ٹھان لی کہ میں نے برائی نہیں کرنی، میں نے نیکی کی طرف جانا ہے، اب اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو چھوٹی نیکی پر ٹھہراؤں، روک دوں، آگے یہ بڑی نیکی کی طرف نہ آ جائے. وہ واقعہ مشہور ہے ایک بزرگ کا کہ گھر سے نکلے تو شیطان نے کوشش کی کہ اس کے کپڑے خراب کر دے اور جماعت کی نماز سے رہ جائے. تو راستے میں نکلے تو بزرگ بڑے پریشان ہوئے، واپس آئے، دوبارہ سے نہایا اور وہ کپڑے چینج کر لیے. تو دوبارہ سے شیطان نے اپنی کوشش کی. تو اس کوشش کے بعد نا وہ کیا ہوا، اس کو دوبارہ سے
وہ واپس چلے گئے، تیسری مرتبہ جب آئے تو پھر کیچڑ تو پہلے سے تو وہ پھر بچا کے نکلنا چاہ رہا. شیطان پہلوان کی صورت میں آیا، کہتے آ جاؤ میرے کندھے پہ سوار، آ جاؤ میں آپ کو مسجد لے جاتا ہوں. یار دوسری مرتبہ ہے تم جا نہیں سکتے، میں نے دیکھا. لکھا اچھا، کندھے پہ بیٹھ گیا اور وہاں سے پار کروایا، مسجد پہنچ گئی. آخر میں پوچھا اللہ کے بندے تم تو بڑے ولی اللہ، بڑے اللہ والے ہو، تم نے مجھے اتنی نیکی مجھ سے وہ میرے ساتھ اتنی بڑی نیکی کر دی. کہا میں ولی اللہ نہیں ہوں، میں شیطان ہوں. لیکن جو تم بار بار جاتے تھے اللہ کو تمہیں وہ پیار آتا تھا، اللہ کو محبت ہو جاتی تھی تم سے. تم نماز پڑھو تھوڑی بہت نیکی آتی، لیکن جو تم دوبارہ مشقت اٹھا کر دوبارہ سے تیار ہو کے آتے ہو تو اللہ کو اور تجھ پہ بڑا پیار آتا ہے اور تمہارا اجر بڑھا دیتا ہے. تو مجھے سے رہا نہیں گیا کہ یہ کیوں اتنا آگے جا رہا ہے. میں تو اس کو اور تھوڑی نیکیوں سے منع کر رہا تھا اور یہ اور آگے جا رہا ہے. تو میں نے کہا چلو یہ نماز ہی پڑھوا دو اور نیکیاں نہ لے جائے. شیطان کا کام کیا ہے؟ کبھی کبھی یہ نیکی کا کام بھی. اچھا دوسری ایک بہت سمجھنے کی بات ہے، مساوقات نام سمجھی میں ہم کرتے ہیں. مساوقات دو کام ہیں. ایک نیکی ہے بہت آسان ہے، وہ کرو تو بہت آسانی سے بندہ کر لیتا ہے. ایک نیکی ہے جس میں مشقت ہے. شیطان آپ کو کیا کہے گا؟ یہ مشقت والی نیکی کرو، اس میں اجر بڑا ہے، یہ آسان والی چھوڑ دو. یہ ہم سب کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے. یہ فرائض کے علاوہ میں بات کرتا ہوں، فرائض کے علاوہ نوافل میں. وہ کیوں اس طرح کرتا ہے پتہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مشقت والی یہ ایک دن کرے گا، اگلے دن کرے گا، اس کی نفرت ہو جائے گی کہ یار بڑا مشکل کام ہے، کون کرے گا وہ. تو اس سے ایک دن تو کر لے گا چلو، لیکن اگلے دن وہ نہیں آئے گا. آسان نیکی ہوگی وہ ایک دن کرے گا، وہ کہے گا بہت آسان ہے، آ جاؤ آج بھی کرو، اگلے دن بھی کرو. تو وہ نیکی مستقل کرے گا. تو شیطان یہ نہیں چاہتا کہ بندہ مستقل جوڑا رہے اللہ کے ساتھ. وہ کہتا ہے چلو ایک دن میں مشقت والا کام کرو، اگلے دن چھٹی، تو اگلے دن بندہ دوسرے کاموں میں مشغول کرے. تو شیطان کا کام ہے بدی کی دعوت دینا، بے حیائی کی دعوت دینا، اور کبھی کبھی نیکی کی بھی دعوت بھی اس لیے دیتا ہے تاکہ آپ کو شر کی طرف لے جائے اور نیکی سے آپ کو منع کر دے. اس سے شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. کوئی انسان خود نہیں بچ سکتا کیونکہ اس کے پاس پاور ہے ہم سے زیادہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم وہ کام کریں جو سہولت والا ہو لیکن مستقل کریں. استقامت اللہ کو پسند ہے. ایسا نہیں کہ ایک دن تو آپ بڑے مولوی بن گئے اور بہت بڑے پیر بن گئے اور چلے کاٹ رہے اور بیٹھے ہوئے ہو مسجد کے کونے میں، اور اگلے دن دیکھو تو بندہ غائب ہے، دوربین میں بھی نظر نہیں آ رہا، کہاں گیا بندہ کل تو ادھر. ایسا نہیں، تھوڑی دیر کے لیے آؤ لیکن مستقل آؤ. ایک دن تو بہت بڑا صدقہ کیا، بہت بڑے بڑے وہ لوگوں کو کھلایا بھی پلایا بھی، پیسے بھی دیے، خدمت بھی کی، لیکن اگلے دن چپ چاپ نہیں. تھوڑا کرو لیکن مستقل کرو. اللہ کو استقامت بڑا پسند ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو اتبعوا تم تابعداری کرو، ما انزل اللہ اس کلام کا یا اس قرآن کا، انزل اللہ جو نازل کیا ہے اللہ نے. یہود کا جو مکہ مدینہ منورہ میں یہود رہتے تھے، ان سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کے نازل کردہ اس کتاب کی تابعداری کرو، اس کو مانو، یہ اللہ کا کلام ہے. اوکے نہیں ہم تو اس کتاب کو مانیں گے جو ہمارے آباء و اجداد پہ نازل ہوئی تھی، تمہارے باپ دادوں پہ نازل ہوئی تھی. جو تورات ہے وہ حق پر ہے، ہم اسی پہ جو ہے نا وہ ایمان لائیں گے، اس پہ ایمان نہیں لائیں گے. تو ان کے آباء و اجداد تو اصل تورات پہ تھے نہیں. اگر اصل تورات پہ وہ ایمان لاتے تو تورات میں بھی یہ ہے کہ آخری نبی آئیں گے تو وہ ایمان لے آتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالو تو کہتے ہیں یہ بل نتبع بل تابعداری کریں گے ہم، ما الفینا اس کلام کا یا ان باتوں کا، الفینا علیہ آباءنا کہ پایا ہے اس پر ہم نے، آباءنا اپنے آباء و اجداد کو. اللہ فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم آیا ہوں اگر ہو آباؤہم ان کے باپ دادا، لا یعقلون شیئا کچھ بھی نہیں سمجھ رکھتے، اگر کچھ بھی سمجھ والے نہ ہو، نہ سمجھ ہو، ولا یہتدون اور ہدایت پر بھی نہ ہو، تو ہدایت پر بھی نہ ہو اور سمجھ بھی نہ ہو ان کو،
تو کیا پھر بھی ان کی اتباع کرو گے آپ لوگ؟ تو اس لیے کہتے ہیں وہ ناسمجھ ہے یا ہدایت والے نہیں ہے تو ان کے پیچھے چلنا اور یہ کہنا کہ یہ ہمارے باپ دادوں کی روایت ہے، یہ غلط ہے۔ اس کے پیچھے نہیں چلنا، بلکہ کس کے پیچھے چلنا ہے؟ اللہ رسول کی باتوں کی طرف۔ آباء و اجداد جو بھی کرتے رہے، ہم وہ بات مانیں گے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا۔ تو یہ ہمارے اسلام میں بھی بڑا ہے، کیونکہ پتہ ہے آپ کو ہمارے بر صغیر میں پہلے ہندو رہا کرتے تھے، اور ہندو اور مسلمان آپس میں مل کر بہت ساری ہندوانہ رسومات ہمارے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر آ گئی ہے اور ہم نے اپنا لیے ہیں۔ بہت سارے رسومات ہیں، تو آپ خود سوچ سکتے ہو۔ تو آگے والے جب کہتے ہیں، جب بچے آتے ہیں مسلمان کے بچے، وہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادوں نے بھی تو یہ کرتے رہے، کیا وہ غلط تھے کیا؟ آپ نے ان کو نہیں دیکھنا، آپ نے قرآن اور حدیث کو دیکھنا۔ نہیں سمجھ آ رہی ہو؟ آباء و اجداد کی بات نہیں ماننی اگر وہ غلط رستے پر ہے، ان کی روایات پر نہیں چلنا ہے، ان کی روایات پر نہیں چلنا اگر وہ غلط رستے پہ آپ کو پتہ چل گیا، چلنا ہے تو قرآن پہ چلنا ہے، حدیث پہ چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال ان لوگوں کا کفروا جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، كَمَثَلِ الَّذِي، اس شخص کے مثال کی طرح، اس شخص کی طرح ہے، يَنْعِقُ جو آواز لگاتا ہے، بلاتا ہے، چیختا ہے، بما ان چیزوں کا، لا ان چیزوں کو، لا يسمع جو نہیں سنتے، الا دعاء و نداء مگر چیخ و پکار۔ مطلب کیا مطلب؟ یعنی آپ ایک جانور کی مثال دیتے ہیں کہ ایک جانور ہے مثال کے طور پر، یا پتھر ہے، آپ اسے آواز دو، کوئی بات کہو تو وہ صرف سن لیتا ہے کہ کسی نے آواز دی، وہ بات سمجھتا نہیں ہے۔ جانور ہے، وہ صرف یہ سمجھ لیتا ہے کہ کسی نے آواز دی، آواز اس کے کانوں کو لگ گئی۔ اب آپ نے کیا منتر پڑھا، اسے کوئی سمجھ نہیں، کک اس آگے بین بجانا، تو آپ بھینس کے آگے بین بجاؤ تو اسے کیا فرق پڑے گا؟ تو کسی کے سامنے پورا قصہ اسے سناؤ، بہت باتیں کرو، اسے کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مشرکین ایسے ہیں، آپ ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے ہو تو یہ صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ ان کے کانوں تک آواز پہنچتی ہے اور اندر بات جاتی نہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی ایسی چیز کو بلاتا ہے جو بات سمجھتا نہیں، صرف آواز ان تک پہنچتی ہے، بلکہ ان سے بھی یہ بڑھ کر ہے، صم بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم لا یعقلون پس یہ لوگ سوچیں گے نہیں، یہ لوگ ان باتوں پہ غور نہیں کریں گے۔ گونگے ہیں، بہرے، وہ تو سنتے تھے، وہ تو دیکھتے تھے، کیا مطلب؟ یعنی وہ جو سنتے تھے ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، جو دیکھتے تھے اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ معجزات دیکھتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے، تو وہ ان باتوں سے سبق نہیں سیکھتے تھے، یا حق بات ان کی زبان پہ نہیں آتی تھی۔ تو اللہ فرمایا کہ ان کے کان، آنکھ اور زبان جیسے ہے ہی نہیں، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں۔ تو جو شخص بھی قرآن اس کے سامنے تلاوت کی جاتی اور درس دیا جاتا ہے، وعظ کی جاتی ہے، اس پہ اثر نہیں کرتا تو اس کا دل بھی بہرا ہوتا ہے، دل پہ پردہ ہوتا ہے، آنکھوں پہ پردہ۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ لوگ جانتے ہوں گے، نام سنا ہوگا، اور ختم نبوت میں ان کی بڑی خدمات ہیں، اور بہت بڑے مقرر تھے، ایسے مقرر تھے کہ عشاء کو بیان شروع کر دیتے تھے۔ تو آپ کا خیال ہو اگر جب بیان لمبا ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ لوگ کسکنا شروع کر دیتے کہ یا تو مولوی صاحب تو آج بڑے جذبات میں ہیں، جذبات میں ہیں۔ وہ کیا کرتے تھے، جب بیان شروع کرتے تھے تو پوری رات 7 گھنٹے تقریر کرتے تھے، اور لوگ بھاگتے نہ تھے، لوگ جمع ہوتے تھے اور آتے تھے کہ عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کی تقریریں ہم سنیں گے، اور بہت بڑے بڑے مجمع مزنگ میں اور لاہور میں جگہ جگہ عطا اللہ شاہ بخاری۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں، میں نے تمہیں اتنا قرآن سنایا کہ میں سر کو سناتا تو صبا بن جاتی، میں سمندر کو سناتا تو اس کی طغیانی روانی میں تبدیل ہو جاتی، میں پتھر کو سناتا تو وہ پگھل جاتے، لیکن پتہ نہیں آپ کس چیز کے بنے ہو، ٹس سے مسا نہیں ہو رہے۔ تو یہ ہماری حالت ہوئی ہے، ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، ہمارے کان
وہ حق بات کو سننے کے لیے تیار نہیں. سننے کے لیے تیار کیا مطلب؟ سنتے تو ہیں، عمل نہیں کرتے اس کے اوپر. تو اس لیے جو بھی سنے کوشش کرے کہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس، اے لوگوں، کلو مما فی الارض، کلو کھاؤ تم سب، مما ان چیزوں سے، فی الارض جو زمین میں ہے، حلالا طیبا حلال ہے، جائز ہے، طیبا اور پاکیزہ ہے، ولا تتبعوا اور مت تابعداری کرو تم، خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی، یعنی اس کے نقش قدم پر مت چلو. انہو لکم بے شک وہ، لکم تمہارا، عدو مبین صاف دشمن ہے. انما یأمرکم بے شک وہ، یأمرکم حکم دیتا ہے تمہیں صرف، بالسوء برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کے کاموں کا، وَأَن تَقُولُوا وَأَن اور اس بات کا، تقولو کہ کہو تم، علی اللہ اللہ پر، ما لا تعلمون وہ جو تم جانتے نہیں ہو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے، لَهُمْ ان کو، لَهُمْ ان کو، اتبعوا تابعداری کرو تم سب، ما انزل اللہ اس کلام کی، انزل اللہ جو نازل کیا ہے اللہ نے، قالوا تو کہتے ہیں وہ، بل نتبع بلکہ تابعداری کریں گے ہم، ما الفینا علیہ آباءنا اس کلام کا یا ان باتوں کا، الفینا کے پایا ہے ہم نے، علیہ ان پر، آباءنا اپنے آباء و اجداد کو. اولو کان آباؤہم آیا اگر ہو ان کے آباء و اجداد، لا یعقلون شیئا نہیں سمجھتے کچھ بھی، ولا یہتدون اور نہیں ہو ہدایت پر، پھر بھی یہ لوگ ان کی اتباع کریں گے. وَمَثَلُ الَّذِينَ اور مثال ان لوگوں کی، کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے، کَمَثَلِ الَّذِي اس شخص جیسی ہے، يَنْعِقُ جو آواز لگاتا ہے، بِمَا لَا يَسْمَعُ ان چیزوں کو جو نہیں سنتے، إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً مگر چیخ و پکار، صُمٌّ بہرے ہیں، بُکْمٌ گونگے ہیں، عُمْیٌ اندھے ہیں، فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ پس نہیں سوچیں گے یہ لوگ.